ظلم و جبر کا بازار گرم ہے۔ ہندوستانی فوج وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ بھارت اپنی 9 لاکھ فوج کے بلبوتے پر مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں اور انسانی حقوق کی پامالیاں عروج پر ہیں۔ 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ بھارت آئے روز مقبوضہ کشمیر میں تبدیلیاں کر رہا ہے۔ جعلی غیر ریاستی ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کیے گئے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے اور مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالی بند کرانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ کشمیری عوام کو مقبوضہ کشمیر میں ایک سنگین صورتحال کا سامنا ہے اور اسی طرح کشمیری 75 سال سے اپنے حق کی خود ارادی کے لیے آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 75 سال سے عالمی برادری کی طرف اپنی نظریں کشمیری جمائے ہوئے ہیں تاکہ انہیں ان کا حق مل سکے، وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ مقدمات میں حقوق کا تجزیہ کرنے اور تمام قوانین کو سمجھنے کی صلاحیت جج کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جج کو سنجیدگی اور غیر جانبداری سے فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ مقدمات میں وکلاء کی معاونت انتہائی اہم ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد کشمیر جسٹس صداقت حسین راجہ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر عدالت العالیہ جسٹس صداقت حسین راجہ نے کہا کہ ایک جج کو دیانتداری، راست بازی، مضبوط اعصاب، شائستگی، صبر، کھلے ذہن، بہترین سمجھ اور انسانی ہمدردی کی سوچ کا حامل ہونا چاہیے۔ مقدمات کے حقائق کا تجزیہ کرنے اور تمام قوانین کو سمجھنے اور قوانین کی اطلاق پذیری کا تعین کرنے کی صلاحیت جج کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جج کو ذاتی پیشہ ورانہ اخلاقیات سے آگاہ ہونا چاہیے اور ان کی پیروی بھی کرنی چاہیے۔ جج میں وہ کام کرنے کی ہمت ہونی چاہیے جس کا قانون اس سے مطالبہ کرتا ہے۔ جج کو محبت سے سننے، دانشمندی سے جواب دینے، سنجیدگی سے غور کرنے اور غیر جانبداری سے فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ جسٹس محمد حبیب ضیاء نے پرانے مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر یکسو کرنے کے لیے دن رات محنت کی، جس کے نتیجے میں ہم مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ میں آج بلا خوف و خطر اور غیر جانبدارانہ طور پر فرائض انجام دینے پر جسٹس محمد حبیب ضیاء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کسی بھی مقدمے میں درست نتیجے پر پہنچنے کے لیے وکلاء کی معاونت انتہائی اہم ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے خواتین کی مخصوص نشست پر ضلع مظفر آباد سے شاہین کوثر نے اپنے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروا دیے۔ عوام علاقہ کی جانب سے مکمل حمایت کا اعلان۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے خواتین کی مخصوص نشست پر ضلع مظفر آباد سے شاہین کوثر نے اپنے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کرا دیے۔ کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے 9 منتخب ممبران ضلع کونسل مظفر آباد نہید عباسی، راجہ طارق بشیر ایڈوکیٹ اور راجہ ذوالقرنین قریش، راجہ ناصر لطیف ایڈوکیٹ سمیت سیاسی سماجی رہنماؤں کی اکثریت کے ساتھ جا کر انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے۔ شاہین قریش حلقہ 5 کھاوڑہ مسلم لیگ نون خواتین کی صدر اور متحرک سیاسی شخصیت ہیں اور حلقہ میں جماعت کے اندر مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ شاہین قریش کے والد راجہ قریش محمد خان ممبر ضلع کونسل تھے، جبکہ حالیہ انتخابات میں شاہین قریش کے حقیقی بھائی بھی ممبر ضلع کونسل منتخب ہوئے ہیں، جبکہ 9 منتخب ممبران ضلع کونسل سردار نہید عباسی، راجہ ناصر لطیف ایڈوکیٹ اور راجہ طارق بشیر ایڈوکیٹ بھی اس نشست پر ان کے انتخاب لڑنے کے حامی ہیں۔ دارالحکومت مظفر آباد میں بنائے گئے آزاد کشمیر کے اہم کارڈیک ہسپتال کو 4 وزراء کی خوشنودی کے تابع کر کے ہسپتال کے بجائے روزگار کی فراہمی کا روایتی مرکز بنانا شروع کر دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نوٹس نے عوامی مطالبہ۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں کروڑوں روپے کی مالیت سے بنائے گئے آفیسر کلب، جس کو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے آزاد کشمیر کے پہلے کارڈیک اسپتال میں منتقل کر دیا۔ اس میں پروفیشنلز اور تجربہ کار سٹاف کو تعینات کر کے ایک جدید ترین اسپتال بنانے کا خصوصی ٹاسک دیتے ہوئے مطلوبہ فنڈز اور مشینری فراہم کرتے ہوئے آزاد کشمیر کا جدید ترین کارڈیک اسپتال بنانے اور آزاد کشمیر بھر کی عوام کو کارڈیک علاج کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بنایا، مگر اس کارڈیک سینٹر کو اپنے اصل مقصد سے دور کر کے پروفیشنلز کی بھرتی اور عوام کو جدید ترین سہولیات کے بجائے 4 وزراء کی تابع شنودی دے کر روزگار کی فراہمی کا روایتی سینٹر بنا دیا گیا، جہاں وزارت ہو کے حساب سے تقرریاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پروفیشنلز کی تعیناتیوں پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اور نہ ہی جس مقصد کے لیے اسپتال کا قیام عمل میں لایا گیا وہ کیا جا رہا ہے۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے وزیر اعظم سے کارڈیک اسپتال میں تھوک کے حساب سے تقرریوں کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور اسپتال کو وزراء کے تابع کرنے کے بجائے اس کو قواعد و ضوابط پر چلاتے ہوئے عوام کے لیے بہترین علاج و معالجہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
LPG ایسوسی ایشن کی ہڑتال کی ذمہ دار انتظامیہ ہے۔ کمپنی ریٹ کے مطابق سلنڈر 2450 روپے میں دکانداروں کو مل رہا ہے، جبکہ انتظامیہ 2411 روپے میں فروخت کرنے پر پابند کر رہی ہے۔ ہم اپنا نقصان کیسے کریں؟ تاجر رہنما عبدالرزاق خان اور LPG ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ ہمارے اتنے اعلیٰ عہدوں والے کمشنر صاحب ہو گئے، ڈپٹی کمشنر صاحب ہو گئے، ایڈیشنل کمشنر صاحب ہو گئے، یہ سارے لوگ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب، AC صاحب، یہ سارے لوگ اتنے پڑھے لکھے، میں حیران ہوں کہ CSS کر کے PSC کر کے آ کے ان کو یہ علم نہیں ہے کہ بھائی یہی نوٹیفیکیشن اوپر کہہ رہا ہے ہمیں کہ 1928 کا یہ خریدیں گے اور 2411 کا یہ بیچیں گے۔ اب بھائی وہی لوگ جو پلانٹ والے ہیں وہ ہمیں 2450 کا آج دے رہے ہیں، آج کا ریٹ 2500 روپے کا دے رہے ہیں، تو ہم آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو پوچھیں۔ باقی آپ پاکستان کو چھوڑیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہماری تحریک پہ، ADC صاحب نے ایک لیٹر اوگرا کو لکھا ہے کہ یہ ڈیفرنس کیوں ہے، لیکن اس لیٹر کا جواب آتے آتے آپ کے ہم نے 2010 میں بھی یہ تحریک وزیر چیف سیکرٹری کی تھی، لیکن ان چیف سیکرٹری صاحب کے زمانے کا 2010 سے آج 2023 ہے، آج تک جواب نہیں آیا۔ آج ADC صاحب نے اگر ایک لیٹر لکھا ہے، مجھے امید ہے انہوں نے بہت اچھا لیٹر لکھا ہے، میں اپریشیبل لیٹر ہے ان کا، لیکن یہ کہ اس لیٹر کا کہیں سے کوئی جواب نہیں آنا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو ADC صاحب، DC صاحب، کمشنر صاحب، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کے اسی نوٹیفیکیشن آپ ہم پہ تو امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں کہ جی 2411 سے اوپر آپ بیچیں گے تو آپ پہ جرمانے ہوں گے، آپ کی دکانیں بند ہیں تو ان کو سیل کر دیں گے، بند دکانوں کو سیل کیا گیا، ٹھیک ہے جی سیل کر دیا آپ نے، ہم نہیں بیچ سکتے، نہیں بیچیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ہماری دکانیں خود کہا کہ جی آپ اس ریٹ پہ نہیں بیچ سکتے تو نہ بیچیں، دکانیں بند کر دیں، ہم نے بند کر دی، آپ نے اوپر سے سیل کر دی۔ ہم مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیسے 2450 کا وہاں سے خریدیں، 200 روپیہ اس پہ خرچہ لگائیں اور وہ 2650 کا یہاں پہنچے اور ہم 2411 کا بیچیں؟ آپ وہاں ان لوگوں کو کیوں نہیں بولتے؟ دارالحکومت مظفر آباد میں سرکاری آٹے کی کمی، غریب عوام مشکلات سے دوچار۔ آٹے کے حصول کے لیے آٹا ڈپو کے باہر عوام کی لمبی لمبی لائنیں، آٹا لینے پر مجبور۔ عوام کا حکومت سے آٹے کی فراہمی میں اضافے کا مطالبہ۔ دارالحکومت مظفر آباد میں سرکاری آٹے کی کمی، غریب عوام مشکلات سے دوچار۔ سرکاری آٹے کی آٹا ڈپو پر فراہمی کے باعث عوام کا جم غفیر جمع ہو گیا۔ آٹے کے حصول کے لیے عوام لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہو کر آٹا لینے پر مجبور۔ ایک ڈپو پر 50 سے 70 بیگ محکمہ خوراک کی جانب سے فراہم کیے جانے پر کچھ لوگ آٹا لینے سے محروم۔ دوسری جانب لائنوں میں خواتین اور مرد حضرات ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پورا دن لائنوں میں کھڑا ہونے کے باوجود آٹا نہیں ملتا۔ ایک ڈپو پر آبادی کے تناسب کے لحاظ سے کم آٹا فراہم کیا جاتا ہے، جس سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محکمہ ان لینڈ ریونیو کے غیر جریدہ ملازمین کی اپنے مطالبات کے حق میں چوتھے روز بھی اعلیٰ کی ہڑتال جاری۔ مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں 24 جنوری سے آزاد کشمیر بھر کے تمام دفاتر کو تالے لگا کر احتجاج کرنے کا اعلان۔ وہ اس پہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کسی قسم کا، تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور ہماری ریکویسٹ ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر آزاد کشمیر اور اعلیٰ حکام سے کہ وہ ہمارے جائز مطالبات جو ہیں ان کو وہ حل کریں، اگر نہیں کریں گے تو ہم 24 تاریخ کو تالہ بند ہڑتال کریں گے انشاءاللہ۔ 2007 کے بعد ان لوگوں کی پروموشن نہیں ہوئی ہے، کسی بھی کیڈر کی پروموشن نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے جو سروس سٹرکچر تھا یا سروس رولز سے وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اپ گریڈیشن بہت سارے ملازمین کی ہونی تھی جو ان کا بنیادی حق تھا، اس کے نوٹیفیکیشن بھی ابھی تک جاری نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے جو مالی فوائد کی چیزیں تھیں ان میں ہمارا ایک پرفارمنس الاؤنس تھا اور ایک ہاؤس ہائرنگ تھی، اس کے ریٹ ریوائز ہونے تھے، اور پرفارمنس الاؤنس جو ہے وہ 2021 کی بیسک پے کے مطابق اس کو فریز ہونا تھا، وہ بھی ابھی تک اسی طرح ہے اور ہماری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ محکمہ ان لینڈ ریونیو کے جتنے بھی ملازمین ہیں پورے آزاد کشمیر میں وہ انتہائی اضطراب میں ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو اپنا آئینی قانونی حق لینے کے لیے ہم احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور وہ جاری ہے۔ اس کا دوسرا فیز چل رہا ہے، پہلے فیز کو ہم مکمل کر چکے ہیں، یہ دوسرا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ 24 تاریخ سے ہمارا تالہ بند جو ہڑتال ہے اس کا فیز سٹارٹ ہوگا۔ تو ہم جناب وزیر اعظم صدر آزاد کشمیر، جناب سیکرٹری ان لینڈ ریونیو، کمشنر صاحبان، ہمارے محکمے کے جتنے بھی
بااثر اور بااختیار لوگ ہیں ان کو ہم اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے جائز مطالبات حل کیے جائیں. اور ڈپٹی کمشنر نیلم سردار طاہر محمود کی ہدایت پر ملین سمائلز فاؤنڈیشن کے تعاون اور محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام 250 مستحقین میں ونٹر پیکیج تقسیم کیا گیا. پیکیج میں اشیاء ضروریات شامل تھی. ڈپٹی کمشنر سردار طاہر محمود کی ہدایت پر ملین سمائلز فاؤنڈیشن کے تعاون سے 250 ونٹر پیکیجز مستحقین میں تقسیم کیے گئے. کمیونٹی سروسز پروگرام ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی شارجہ یونٹ نے 250 مستحق خاندانوں میں ونٹر ریلیف پیکیجز تقسیم کیے جس میں گرم کپڑے، رضائیاں، تلائیاں، جرابیں، دستانے شامل تھے. اسسٹنٹ کمشنر شارجہ مشرف حسین میر، آفیسر سوشل ویلفیئر سید افتخار گیلانی، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر عدنان آصف بیگ نے سمائلز فاؤنڈیشن کے سنگ مسکراہٹوں کے سفر میں حصہ لیا. عوام علاقہ کی جانب سے اس اقدام کو سراہا گیا اور شکریہ بھی ادا کیا گیا. سردار اورنگزیب، وادی نیلم، آزاد کشمیر. ارشال گرلز مڈل اسکول واقعہ میں نیا انکشاف. زخمی بچے کے والد کا بیان منظر عام پر آ گیا. دوسری جانب بچے کے ماموں کا کہنا ہے کہ اسکول والوں نے پہلے مجھ سے زبردستی بیان دلوایا. میرے پاس کوئی ٹیچر بھی اس کی تعزیت کے لیے نہیں گئی. الٹا انہوں نے کہا کہ دوران جب بالکل چھٹی کے بعد جو ہے نا اس کو چوٹ لگی ہے، لیکن جہاں تک میری تصدیق ہوئی ہے کہ اس کو ابھی چھٹی نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے اس کو چوٹ لگی ہے اور بعد میں جو ہے نا چھٹی ہوئی ہے. انہوں نے پھر مجھے بر وقت اطلاع بھی نہیں دی. مجھے باہر سے پتہ چلا اور میں بھاگتا ہوا گیا، راستے سے اٹھا کے سے لے کے آیا. ان کا کام تھا چلو اگر لگ بھی گئی تھی جس طرح بھی لگی ہے، لیکن انہوں نے کوئی ہمدردی کا اظہار بھی نہیں کیا. میں غریب آدمی، آج 2 مہینے سے میں فارغ گھر بیٹھا ہوا ہوں، تو انہوں نے میرے ساتھ کوئی ایسے کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ مجھے کم از کم یہ کلیئر کر دیں کہ اسے کس طرح لگی اور دوران ان کی موجودگی کے دوران لگی ہے. انہوں نے بالکل اس چیز کی کوئی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں کی. الٹا کہہ رہے ہیں کہ چھٹی کے بعد لگی ہے. اگر چھٹی کے بعد لگی ہے تو پھر یہ اسکول میں میرا بیٹا کیا کر رہا تھا، باقی بچے کیا کر رہے تھے، اور اوزار جو پڑے ہوئے تھے یہ کھدائی کے، پھر وہ اوزار باہر نہیں ہونے چاہیے، اوزار اندر ہونے چاہیے کہ تاکہ کوئی بچہ بھی غلط حرکت جب کرتا ہے کہ کسی بچے کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے. آج دن کو جو مجھ سے بیان دلوائے گئے ہیں وہ بیان غلط ہیں، لہذا اس کا والد عزیر مقبول کا والد موجود ہے، وہ بیان خود دیں گے. دمیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے دمیل نیوز مظفر آباد اور www.dumailnews.com.